الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والعظیم والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور اور معمول کے مطابق بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت قاسم نعمت مالک جنت منیم ذی جاں مخبر صادق رحمت للعالمین طہ و یاسین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ خدا جانے منزل حد عرفاں کہاں تک ہے، خدا جانے منزل حد عرفاں کہاں تک ہے، پتہ ہر شخص دیتا ہے پہنچ جس کی جہاں تک ہے۔ کسی کی طور سینہ کسی کی آسماں تک ہے، کسی کی طور سینہ کسی کی آسماں تک ہے، رسائی آپ کی مگر حریم لامکاں تک ہے۔ قفس کی تیلیوں سے لے کر شاخ آشیاں تک ہے، میری دنیا یہاں تک ہے میری دنیا وہاں تک ہے۔ انہی کے کوچے کی خوشبو سے معطر ہے میرا جہاں بھی، کھولے ہیں کہاں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ مانا تو ہے آسی مگر تجھے کیا فکر ہے فائق، مانا تو ہے آسی مگر تجھے کیا فکر ہے فائق، مسلسل سلسلہ تیرا شفیع آسیاں تک ہے۔ حضرات، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کی یہ دوسری مجلس پاک میلاد النبی کے موقع پر جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ اس بزم پاک کو قبول فرمائے اور محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ ہم سب کے لیے یہ ساری مجالس شفاعت بخشش اور اجر کا ذریعہ بنا دے۔ گزشتہ بیان میں سرسری باتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عرض کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عالمی نبوت اور عالمی پیغمبری عطا فرمائی، آفاقی پیغمبر ہیں، عالمی پیغمبر، ہر ایک خطہ، ہر قبیلہ، ہر سماج، ہر معاشرہ، ہر ملک، ہر صدی، قیامت تک کے لیے آپ سب کے لیے پیغمبر و رسول بن کے جلوہ بار ہوئے، اور آپ کی نبوت و رسالت نبوت عامہ رسالت عامہ ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں ان سب کے لیے آپ پیغمبر اور رسول ہیں۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اب کوئی نبی
نہ آئے گا، نہ ان پہ کوئی کتاب اترنے والی ہے۔ قرآن آخری کتاب ہے اور مصطفیٰ جان رحمت آخری پیغمبر ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وخاتم النبیین، اور یہ آخری پیغمبر آخری رسول ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا مکان تعمیر فرمایا، انبیاء آتے رہے اور ان کی ذات سے مکان گویا تعمیر ہوتا رہا، مکمل مکان بن گیا، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج کر اس جگہ کو بھی پور فرما دیا۔ اب مکمل تعمیر ہو چکی، اب کوئی اینٹ کی جگہ باقی نہیں ہے، جتنے گل گلشن کھلنے تھے سب کھل چکے، اب نبوت اور رسالت کا گلشن پور ہو گیا، اب نہ کوئی پیغمبر آئے گا اور نہ اب کوئی نئی کتاب آنے والی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کا ذکر کیا، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں کوئی غنچہ باغ رسالت کا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی عالمی پیغمبری، عالمی نبوت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، جبکہ اگلے بیان میں عرض کیا دوسرے انبیاء کرام ایک مخصوص قوم اور مخصوص علاقے کے لیے جلوہ بار ہوئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب اہل مدین اصحاب الرس اصحاب اکا کے لیے تشریف لے آئے۔ وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لیے جلوہ بار ہوئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ وَمُوسَىٰ آتَيْنَاهُ بِآیَةٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلْئِهِ، اور جناب موسیٰ کو ہم نے آیت نشانی دے کر فرعون اور فرعونیوں کی طرف بھیجا۔ وَعِیسیٰ ابْنَ مَرْیَم إِلَىٰ بَنِی اسرائیل، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف تشریف لے آئے۔ وَإِلَىٰ مدین اخاہم شعیبہ، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام۔ وَإِلَىٰ عَادٍ اخاہم ہودا، اور قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ اخاہم صالحا، اور حضرت صالح کو اللہ نے قوم سمود کی طرف بھیجا۔ وَأَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، مگر حضور کی جب باری آئی تو اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری خلقت کے لیے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا، آپ سب لوگوں کے لیے پیغمبر اور رسول ہیں، اور آپ کی نبوت قیامت تک باقی، اور آپ کی کتاب کا ذکر قیامت تک ہے۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر آج پوری دنیا میں اگلے انبیاء کرام کی کتابوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر، اور ان انبیاء کی امت اور ان انبیاء کرام نے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، ہماری خوش نصیبی ہم مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے ذکر سے سرکار بڑے ہو جائیں یا فضیلت مل جائے ایسا نہیں ہے، یہ تو وہ ذات ہے، ہم ان کا ذکر کر کے ہم اپنے آپ کو فضیلت والا بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو برکت والا بنا رہے ہیں۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں وما مدحت بمحمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، میں حضور کی تعریف کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ بیان کر کے میں ما مدحت محمد بمقالتی، اپنے الفاظ اپنی نعت اپنے قصیدے سے حضور کی تعریف نہیں کر رہا، ارے حضور کی تعریف کرتا ہوں تو میرا قصیدہ اچھا بن جاتا ہے، میری نعت اچھی بن جاتی ہے۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں لم ترا قط عینی احسن منکا ولم تلید النساء اجمل منکا، یا رسول اللہ آپ سے بہتر میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، حقیقت یہ یا رسول اللہ لم تلید النساء اجمل منکا، حضور آپ سے بہتر بچہ کسی ماں نے دنیا میں جنا ہی نہیں ہے۔ قد انکا خلقتا مبارم من عیب، یا رسول اللہ
آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا کہ انکا قد خلقت کما تشاء، گویا جیسی آپ کی مرضی اور منشا ویسا ہی پروردگار نے آپ کو پیدا فرمایا، ہر عیب ہر نقص ہر برائی سے پاک پیدا فرمایا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عالمی پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت جن کو اللہ تعالیٰ نے کمالات اور نبوت و رسالت، اور مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری خوبیاں وہ سارے کمالات عطا فرمائے۔ روایتوں میں محدثین فرماتے ہیں کہ جی آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے کمالات انبیاء میں آئے، فردن فردن اللہ تعالیٰ 1 2 3 4 کمال کسی پیغمبر کو دیتا معجزات کی شکل میں۔ حضرت موسیٰ کے پاس ید بیضا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس احیاء موتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا بھی نرم ہو جاتا ہے، وَلَيَّنَّا لَهُ الْحَدِيدِ جس کا ذکر قرآن کہتا ہے، ہم نے جناب داؤد کے لیے لوہا موم بنا دیا، نرم بنا دیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزمی عطا فرمائی، پیغمبری اور نبوت عطا فرمائی، اور ان کو معجزات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر، دریاؤں پر، پرند اور چرند پر حکومت عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، اور ہم نے جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے ہیں، اللہ نے ان کا قول قرآن مجید میں ذکر فرمایا، انی احیی الموتى، اے لوگو آؤ میں مردہ بھی زندہ کرتا ہوں، ابریح الاکمہ والابرص باذن اللہ، میں مادرزاد اندھوں کو شفا دے دیتا ہوں، میں کوڑیوں کو برس کے بیمار اور کوڑ سے شفا دے دیتا ہوں۔ کوڑی ان کے پاس آتا، جناب عیسیٰ ہاتھ لگاتے ہیں ان کا کوڑ پر بھر میں ختم ہو جاتا، اور مادرزاد اندھا جو زندگی میں اندھا نہ ہوا، بلائنڈ ہے، اندھا ہے، مگر مادرزاد ماں کے پیٹ ہی سے اندھا بن کے پیدا ہوا ہے، یعنی آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ ایک اندھا وہ ہوتا ہے کہ آنکھیں ہیں مگر آنکھوں میں نقصان ہو گیا، اور آنکھوں میں فولٹ ہو گیا، دکھ نہیں رہا، آنکھیں اپنی جگہ پر ہے مگر آنکھوں کی روشنائی اور بینائی ختم ہے۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ فرماتے مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہو، ایسا انسان لے آؤ جس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، صرف آنکھوں کی جگہ پہ دائرہ بنا ہے، حلقہ بنا ہے، آنکھیں نہیں ہیں، 2 جگہ سوراخ آنکھوں کی جگہ بنے ہیں، ایسے کو لے کے آؤ۔ لوگ لے کے آتے، جناب عیسیٰ دست کرم رکھتے تھے، اللہ فوراً انہیں آنکھیں عطا فرما دیتا تھا۔ ابریح الاکمہ والابرص وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون، اور تم میرے پاس آتے ہو کیا کھا کے آئے ہو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم گھر سے کیا کھا کے آئے ہو، اور گھر میں اپنے لوگوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ یہ کمال اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، ان کو عصا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ید بیضا عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ید بیضا، ان کے پاس عصائے موسیٰ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ید بیضا ہے، اور وہ عصا جناب موسیٰ کے پاس ہے، اس کو جیسے چاہتے استعمال فرماتے۔ اللہ جناب موسیٰ سے پوچھتا ہے، فرماتا ہے وما تلک بیمینک اے موسیٰ، یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیا عصایا، مولا یہ میرا عصا ہے، اتوکؤ علیہا، اس پہ ٹیک لگاتا ہو، ادھیشو بہا علی غنمی، اس سے درخت کے پتے اپنے جانوروں کے لیے جھاڑتا ہوں، اس کو مارتا ہوں پتھر پہ تو پانی کا چشمہ ابل جاتا ہے، اور اسی کو فرعونیوں کے سامنے پھینک دیتے ہیں تو وہی جناب موسیٰ کا عصا اتنا بڑا سانپ و اژدہا بن جاتا ہے کہ سارے فرعونیوں کے جادوئی سانپوں کو نگل لیتا ہے۔ اس طرح جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ بن مریم تک اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام، 1 لاکھ یا 2,24,000 انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے
بھیجا اور انہیں اللہ تعالیٰ کمالات دیتا تھا، خوبیاں دیتا تھا۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں جتنے کمالات اللہ نے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک انبیاء کرام کو عطا فرمائے، وہ سارے کمالات اللہ نے تنہ تنہا مصطفیٰ کی ذات میں ودیعت فرمائے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، یا رسول اللہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، یا رسول اللہ حسن یوسف ہو ید بیزا ہو یا جناب موسیٰ کا عصا ہو، ان انبیاء میں جتنے کمالات ہیں یا رسول اللہ آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، وہ جتنی خوبیوں والے ہیں اللہ نے وہ ساری خوبیاں تنہا آمینہ کے لال میں جلوہ بار فرمائی ہیں۔ اللہ نے سراپا معجزہ مصطفیٰ جان رحمت کو فرمایا، اس لیے سرکار کی ذات سراپا معجزہ ہے۔ ایک تو یہ کہ سرکار نے معجزہ دکھایا اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں کی فرمائش پہ جیسے لوگ مطالبہ کرتے تھے اگر آپ پیغمبر ہیں تو یہ کام کر دیجئے ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کہنے پر معجزہ دکھاتے ہیں۔ کبھی سرکار اشارہ فرماتے ہیں مقام صحبہ میں سورج جناب مولا کائنات کے لیے پلٹ آتا ہے، کبھی سرکار کسی کافر کے کہنے پر انگلی اٹھاتے ہیں تو سرکار کی انگلی کے اشارے پا کر چاند بھی اپنا سینہ چیر دیتا ہے اور تو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کے۔ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں اگر آپ پیغمبر ہیں، ایک اعرابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا اگر آپ پیغمبر ہیں تو اب آپ معجزات لے کے آئے ہوں گے، کمالات لے کے آئے ہوں گے، یعنی اس زمانے کے کافر کا بھی عقیدہ ہے، اس زمانے کے مشرک کا بھی عقیدہ ہے کہ جو پیغمبر ہوگا وہ کمالات لے کے آئے گا، وہ خوبیاں لے کے آئے گا۔ اگر آج کا وہابی نہ سمجھے تو اس زمانے کے کافر سے بدتر ہے، اس زمانے کے مشرک سے بدتر ہے، اس لیے کہ اس زمانے کا کافر بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ پیغمبر وہ ہوگا جو کمال لے کے آئے گا، خوبیاں لے کے آئے گا، معجزات لے کے آئے گا، ما فوق الفطرت چیزیں لے کے آئے گا۔ اس لیے سرکار کی بارگاہ میں ایک اعرابی آ کر کہتا ہے اگر آپ پیغمبر ہیں تو پھر میں کیسے مانوں وہ جو سامنے اونٹ دکھ رہا ہے وہ اونٹ آپ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کرے گا تب میں مانوں گا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اعرابی جا کر آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جا تو اونٹ سے کہہ دے کہ مصطفیٰ بلا رہے ہیں، وہ میرے بارگاہ میں دوڑتا ہوا آئے گا۔ اعرابی جا کے اونٹ کے کان میں بولتا ہے تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں، اتنا سنتا ہے وہ اونٹ غلاموں کی طرح مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، خدمت اقدس میں حاضری بجا لاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے۔ ایک اعرابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا اور کہتا یا رسول اللہ اگر واقعی میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری اور نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے تو پھر میں کیسے یقین کر لوں، مجھے اس کے دیکھنا ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ آپ کمالات لے کے آئے ہیں، پھر میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، پھر آپ کا میں کلمہ پڑھوں گا۔ آقا فرماتے ہیں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ اعرابی دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی ایسی چیز میں طلب کرو جو چیز کوئی عام انسان نہ کر سکتا ہو۔ سامنے درخت نظر آتا ہے، اعرابی کہتا ہے حضور وہ جو درخت دکھ رہا ہے اگر وہ درخت آپ کے پاس آئے آپ اس سے بلا لیں اور وہ درخت آپ پہ سلام پیش کرے، آپ کا کلمہ پڑھے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ مصطفیٰ فرماتے میں درخت کو بلاؤں آئے، اس میں کمال نہیں ہے، جا تو ہی درخت سے کہہ دے کہ محمد عربی بلا رہے ہیں، آقائے دو جہاں بلا رہے ہیں۔ اعرابی گیا درخت کے قریب جا کر کہتا ہے اے شجر چل تجھے مصطفیٰ جان رحمت بلاتے ہیں، محمد عربی بلا رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے یقلع الی یمین و شمال، یقلع الی یمین و شمال، وہ درخت دائیں ہلا بائیں ہلا، آگے ہلا پیچھے ہلا اور اپنے آپ کو جڑوں سے نکال کر ایک غلام جس طرح بارگاہ رسالت میں آتا ہے اس طرح غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درخت مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، آقا کی بارگاہ میں سلام بجا لاتا ہے اور زبان قال تو نہ رکھتا تھا مگر زبان حال سے کہہ رہا یا رسول اللہ بلایا تو ایسے زمانے میں جو پتجھڑ جو دھوپ کا زمانہ ہے، دھوپ کے زمانے میں درخت کے پتے سوکھ جایا کرتے ہیں، درخت خشک ہو جایا کرتا ہے، اس کی شاخیں اس کی ٹہنیاں سوکھ جایا کرتی ہے، درخت زبان قال تو نہ رکھتا تھا مگر زبان حال سے مصطفیٰ سے عرض کر رہا یا رسول اللہ بلایا تو ایسے زمانے میں جو دھوپ کا زمانہ ہے، حضور اگر پتجھڑ کے زمانے میں بلاتے، موسم بہار میں بلاتے، حضور اگر موسم بہار اور برسات کے زمانے میں بلاتے، ایسے نہ آتا
फूलों की डालियां लेके आपकी बारगाह में आता, फूलों का नजराना लेके आपकी बारगाह में आता। गोया दस्त भी मुस्तफा जाने रहमत की रिसालत का इकरार कर रहा है। कभी हिरनी आके मुस्तफा का कलमा पढ़ रही है, कभी कबूतरी आके मुस्तफा का कलमा पढ़ रही है, कभी एक भेड़ आके मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ रहा है, कभी एक चरवाई की बकरियां मुस्तफा जाने रहमत गुजरते हैं तो सरकार पे सलाम करती है। सरकार मौलाए कायनात के साथ अरब के एक पहाड़ी इलाकों से गुजर रहे हैं, मौलाए कायनात सुनते हैं कोई मुस्तफा जाने रहमत पे सलाम कर रहा है। हजरत अली कहते हैं आवाज सुनता था मगर आवाज देने वाला मुझे नजर नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा मुतफक्किर होते हैं। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं अली क्या सोचते हो, वो जो सामने पहाड़ नजर आ रहा है उसके ऊपर जो चोटी है, हाँ या रसूल अल्लाह, वही हम पे दुरूद पढ़ता है, सलाम पढ़ रहा है, वही हम पे सलाम का नजराना पेश कर रहा है। कभी सरकार सहाबा के साथ महफिल में है, कभी सरकार सहाबा के साथ सफर कर रहे हैं और सफर करते करते देखा कि एक शहद की मक्खी मुस्तफा जाने रहमत के इर्द गिर्द भिनभिना रही है। आका ये क्या क्या अर्ज कर रही है? मुस्तफा कहते हैं ये हम पे सलाम पढ़ रही है, ये हम पे दरूद पढ़ रही है और ये कह रही है कि या रसूल अल्लाह आपके सहाबा में सालन खत्म हो गया है, किसी सहाबी को भेजे, मैंने शहद का फुला जगह छाता बनाया है, आए शहद निकाल ले और आपके सहाबा में आप उसे तकसीम फरमा डालें। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी दुनिया की हर शय जानती है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत अल्लाह के पैगंबर है। आका फरमाते हैं कि दुनिया के चंद शरीर जिन और इंस इनके अलावा हर शय जानती है कि मैं अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का महबूब हूँ। इसलिए मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह ताला ने वो सारे कमालात, वो सारी खूबियां अता फरमाई जो यके बाद दिगरे अल्लाह ताला इनफिरादी तौर पे वो सारी चीजें अल्लाह नबियों में, पैगंबर में, रसूलों में वदियत फरमाता था। उन सारी चीजों का मजमा अल्लाह ताला ने मुस्तफा जाने रहमत की जात में वदियत फरमाया। जात मुस्तफा खुद एक मौजज़ा है। एक तो ये कि सरकार मौजज़ा दिखा रहे हैं, सरकार किसी के कहने पर जो है इशारा करते हैं तो चांद अपना जिगर तीर देता है। और सरकार बचपने के जमाने में अगर झूले में रहे तो हजरत अब्बास कहते हैं मैं देखता सरकार की उंगली दाएं होती तो चांद दाएं तरफ झुकता, हुजूर अगर झूले में बैठे सोए सोए उंगली बाएं तरफ करता है तो चांद बाएं तरफ झुक जाया करता है। आला हजरत कहते हैं चांद झुक जाता, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना नूर का। ये मुस्तफा जाने रहमत के वो सारे मौजज़ात हैं, मगर मुस्तफा की सरापा जात मौजज़ा है। हुजूर चले तो मौजज़ा, सरकार खाएं तो मौजज़ा, हुजूर पिए तो मौजज़ा, जनाब आयशा के साथ रहें तो मौजज़ा, खदीजा के साथ रहें तो मौजज़ा, हजरत सौदा, हजरत जुवैरिया, हजरत हफ्सा, हजरत मारिया और हजरत ज़ैनब, ये अज़वाज मुत्तहरात है। हुजूर का उनके साथ रहना मौजूदा, सरकार अली के साथ हो तो मौजूदा, अबू बकर के साथ हो मौजूदा, मुआज़ बिन जबल के साथ हो मौजूदा, हजरत उमर के साथ हो मौजूदा, उस्मान अली के साथ हो मौजूदा। सरकार अगर अपने नवासों को गोद में लेते हैं तो मौजूदा, और सरकार अबू मूसा अशरी के साथ हो तो मौजूदा। यानी मुस्तफा की जितनी 63 साल की जिंदगी है, हर लम्हा मौजूदा है, हर सेकंड मौजूदा है, हर फिक्र मौजूदा है, हर घड़ी मौजूदा है। इसलिए मुस्तफा की 63 साल जिंदगी का एक एक पहलू मुहद्दिसीन ने किताबों में जब्त किया है। सरकार की आदत को सहाबा ने देखा, हुजूर की अखलाक को सहाबा ने देखा, सब रोज अपने साहब को मुस्तफा जाने रहमत के साथ रखा, हुजूर को सफर में देखा, हुजूर को हदर में देखा, मुस्तफा जाने रहमत को हर अदाओं को सहाबा ने देखा। इसलिए सरकार की सारी अदाओं को सहाबा ने नोट किया। अगले अंबियाए किराम का अगर मैं तकाबुल करो, बेशक अंबियाए किराम अपने जमाने में और अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत और रिसालत अता फरमाई, वो नबी हैं, वो मासूम हुआ करते हैं, मगर उनकी सीरत के चंद बाब किताबों में है। और वही बाब जो कुरान ने किस्सा बयान किया या मुस्तफा जाने रहमत ने बयान किया, वरना जनाब ईसा के ताल्लुक से सारी बायोग्राफी ईसाई भी नहीं बयान कर पाएगा, यहूदी जनाब मूसा का मुकम्मल खुतबा न बोलेगा, हजरत उज़ैर के ताल्लुक से मुकम्मल जिंदगी न बोलेगा। उन अंबियाए किराम के ताल्लुक से मेन बातें जो उनके मानने वालों ने बयान किए और बाद में उन चीजों में भी उनके मानने वालों ने रद्द बदल कर दिया, उनका सही खाका कुरान ने बयान किया, मुस्तफा जाने रहमत ने बयान किया। उनकी जिंदगी अंबियाए किराम की चंद हिस्सों में जिनका जिक्र कुरान और हदीस में आया,
मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी का हर एक लम्हा किताबों में महफूज हो गया। और महफूज ही ना हुआ, जिन सहाबा ने सरकार की जिंदगी को महफूज किया, हुजूर के उसवा को महफूज किया, सरकार की हयात को ज़ब्त किया, उन रावियों की भी किस्से लिखे गए, उनकी ज़बानें लिखी गई। इन रावी में ये सारे कमालात तो हदीस बयान करेगा, वो उसूल हदीस के सारे ज़ाब्तों पे खरा उतरता है, हदीस और रिवायत करने के सारे कानून पे खरा उतरेगा। तब वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत और सरकार की सुन्नत को बयान करेगा। सरकार की सीरत तो बयान हुई, मगर जिन सहाबा ने सरकार को देखा और उन्होंने जो सरकार की सीरत को बयान किया, उन सहाबा की भी सीरतें लिखी गई, उनकी रिवायतें लिखी गई, उनकी जिंदगी के पहलुओं को लिखा गया, उनकी हयात के पहलुओं को लिखा गया। इसलिए कहना पड़ेगा, मुस्तफ़ा की सीरत लिखने वाले सहाबा की सब सारी जिंदगी के हालात लिखे गए, तो फिर मुस्तफ़ा तो वो है जिनकी सीरत को लिखा, जिनके बाप को लिखा गया, पैदाइश से लेकर कब्र शरीफ में तशरीफ ले जाने तक, बल्कि दुनिया में तशरीफ लाने से पहले अल्लाह ने जब आपके नूर को तकलीफ फरमाया, उससे लेकर जनाब आमिना की गोद में आने तक, वहां से लेकर मक्का से लेकर हिजरत, और हिजरत से लेकर मदीना, और मदीना तैयबा से लेकर आप अपनी कब्र अनवर में तशरीफ ले गए, उस वक्त तक आपकी जिंदगी का हर हाल आज मुहद्दिसीन ने किताबों में लिखकर उम्मत के हवाले पेश फरमा दिया। इसलिए हम चैलेंज करते हैं कि जैसा हमारे पैगंबर के ताल्लुक से लिखा गया, वैसा दुनिया में किसी के ताल्लुक से न लिखा गया। दुनिया में शख्सियतें बहुत हुई जिनकी जिंदगी के कुछ बाब को बयान, कुछ चैप्टर बयान किए गए, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातु तस्लीम की जिंदगी का हर लम्हा, और ये होना ही है, इसलिए ऐसा है ताकि उम्मत को एक सीरत मिले। उम्मत वरना दुनिया में हम आप जिंदगी गुजारेंगे, हमारे पास बहुत सारे ऐसे वक्त आएंगे, अगर उन वक्त में हमें पता ही न चलेगा कि इस वक्त में पैगंबर ने क्या किया है, तो फिर हम पैगंबर की सीरत को फॉलो कैसे करेंगे, उनका अनुकरण अनुसरण कैसे करेंगे। इसलिए एक आदमी की जिंदगी में जितने हालात आने वाले हैं, उन हालात में वो जिस सिचुएशन में आएगा, उसके हर सिचुएशन, हर हाल के लिए मुस्तफ़ा की सीरत का एक न एक बाप उसे रोशनी देता रहेगा। तू शादी करे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को दे, तेरे घर पे औलाद आए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को दे, तेरे बेटी का बिया हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को दे, तेरे घर पे बच्ची का जन्म हो तो मुस्तफ़ा को दे, अगर तू दोस्तों की अंजुमन में बैठा है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को दे, अगर तू दामाद बनेगा तो तेरा रवैया कैसा होगा। देख मुस्तफ़ा जाने रहमत अबू बकर के दामाद है, अगर तू किसी का ससुर बनेगा तो तेरा रवैया कैसा होगा। देख मुस्तफ़ा मौलाए कायनात के ससुर है, अगर तू किसी का जो है किसी का तू अगर किसी का दोस्त है, तो फिर देख मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत को, उन्होंने अपने सहाबा के साथ कैसे जिंदगी गुजारी। अगर तू बाप है तो तुझे बहैसियत बाप किस तरह जिंदगी गुजारनी है। देख मौलाए कायनात ने जनाब फातिमा के साथ कैसा रवैया अख्तियार किया। अगर तू शोहर है तो फिर तुझे अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है। देख मुस्तफ़ा जाने रहमत ने एक शोहर की हैसियत से जनाब खदीजा के साथ क्या मामला फरमाया, हजरत आयशा के साथ क्या मामला फरमाया, हजरत ज़ैनब के साथ क्या मामला फरमाया। इसलिए जिंदगी का एक एक शोबा, जिंदगी का एक एक लम्हा मुस्तफ़ा जाने रहमत का अहादीस में ज़ब्त हो गया, और मुहद्दिसीन ने लाखों अहादीस किताबों में जमा फरमा के उम्मत के हवाले किया, ताकि तेरा कोई ऐसा जिंदगी का लम्हा, चाहे खलवत से ताल्लुक रखता हो, चाहे जलवत से ताल्लुक रखता हो, चाहे घर से ताल्लुक रखता हो, चाहे बाहर से ताल्लुक रखता हो, चाहे तेरी जिंदगी का वो समाज से ताल्लुक रखता हो, सोसाइटी से ताल्लुक रखता हो, सोशियोलॉजी से ताल्लुक रखता हो, तेरी जिंदगी में जितने चैप्टर आने वाले हैं, तेरी जिंदगी में जितने हालात आने वाले हैं, तेरे हर हाल के लिए मुस्तफ़ा की तालीम रोशनी अता करती रहेगी, मुस्तफ़ा का दीन रोशनी देता रहेगा। और मुस्तफ़ा की ऐसी अजीम तालीम है, तू जिंदगी में जहां परेशान हो, मुस्तफ़ा की सीरत खामोश न होगी, कुरान खामोश न होगा। इस्लाम एक विशाल मजहब है, मुस्तफ़ा की तालीम एक बहुत वसी तालीम है। तू जिस मोड़ पे आके खड़ा होगा, वहां अगर मुस्तफ़ा की सीरत को दस्तक देगा, एक बाप उतरता हुआ उस सिचुएशन में तेरी रहनुमाई करता नजर आए। अब जो है उनकी जिंदगी ऐसा नहीं है कि कभी फंस जाते हैं तो हम यहाँ क्या करें, हमारी किताब खामोश है। ये चैप्टर तो रामायण में नहीं मिलता है, महाभारत में भी कभी इसी के ताल्लुक से बयान ना हुआ। हमने ऋग्वेद भी पढ़ी, सामवेद भी पढ़े, अजनवेद अथर्ववेद को भी खंगाल डाला, मगर मैं जिस सिचुएशन पे आके खड़ा हो गया हूँ, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, मेरी
مذہبی کتاب سائلنٹ ہے، میری مذہبی کتاب خاموش ہے، لامحالہ اس آدمی کو کسی دوسرے کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، کسی دوسرے کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ ایسا حال ہمارے اندر نہیں ہے۔ عیسائیوں سے پوچھو تو کہتا ہے میں جناب عیسیٰ کی سیرت کو فالو کر رہا ہوں۔ اگر تم مکمل طور پہ جناب عیسیٰ کی سیرت کو فالو کر رہا ہے تو پھر چاہیے کہ آج کا عیسائی نکاح نہ کرے، ان کا پیغمبر نکاح نہ کیا، جناب عیسیٰ نے نکاح نہ کیا، جناب عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، آپ کے لیے اللہ نے قرآن میں حصورہ کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی آپ جب تک رہے دنیا میں عورتوں سے بے تعلق رہے۔ اب اگر آج جناب عیسیٰ کی سیرت کو فالو کرنے والا اگر عیسائی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ کی زندگی کا انوکرن کر رہا ہوں، جناب عیسیٰ کی سیرت کو اپنا رہا ہوں، تو پھر چاہیے کہ شادی نہ کرے، اس لیے کہ ان کے پیغمبر نے نکاح نہ کیا۔ اگر شادی کر رہا ہے، ایک چیپٹر جناب عیسیٰ کا چھوڑ رہا ہے، ایک ادھیائے جناب عیسیٰ کی حیات کا چھوڑ رہا ہے۔ اسی طرح یہودیوں سے پوچھو، اسی طرح بدھسٹ سے پوچھو، اسی طرح دنیا میں سارے مذہبوں کے ماننے والے سے پوچھو، ان کی زندگی کے چند حالات ہے، اور کچھ بہت سا یہ سارے مذہب تو وہ مذہب ہے جن کی بنیاد دنیا میں ہوئے۔ کوئی مہاویر نام کا آدمی چند اچھی باتیں بتاتا ہے، آگے چل کے لوگ اس کو مذہبی شکل دے دیتے ہیں۔ کوئی گوتم بدھ آتا ہے، وہ چند اچھی باتیں بتاتا ہے، لوگ اسی کی باتوں کو مذہب کی شکل دے دیتے ہیں، مگر ان کی زندگی کے مکمل حالات کتابوں میں نہ ملیں گے، اور ان کا فالو کرنے والا اپنی زندگی میں بہت سارے چیپٹر اور مقام پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا جہاں تک ان کے گوتم بدھ و مہاویر کی زندگی خاموش ہوگی۔ پتہ نہیں ہے کہ ہاں انہوں نے کیا کہا، مور کیا محالہ، وہ لوگ غیروں کے دروازے پہ دستک دیں گے، مگر مصطفیٰ کی سیرت ہے بچے کی پیدائش سے لے کے قبر تک کیا کرنا ہے، آپ احادیث کا مطالعہ کریں۔ بتاؤ زندگی میں کوئی ایسا چیپٹر ہے جو بخاری میں نہ لکھا ہو، مسلم میں نہ لکھا ہو، ابو داؤد میں نہ لکھا ہو، ترمذی میں نہ لکھا ہو، نسائی میں نہ لکھا ہو۔ بچے کی پیدائش ہو اسی وقت سے اسلام تمہیں صداقت کی آواز دیتا ہے، اسی وقت اسلام کی روشنی تمہارے گھر میں اتر آتی ہے۔ اچھا بچہ پیدا ہوا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اسلام کہتا ہے اس کے کان میں اذان دی جائے، دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں تکبیر دو۔ اچھا اذان دے دی گئی، اب کیا کیا جائے اس بچے کے ساتھ؟ اب قرآن مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جب یہ 7 دن کا یا 11 دن کا ہو جائے اس کے نام کا عقیقہ کیا جائے، اس کے سر سے بالوں کو اتار دیا جائے۔ اچھا اس کی پرورش کیسے کی جائے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اس بچے کی ماں کو کیسے صبح گزارنی ہے، اس بچے کی ماں کو شام کو کیسے رہنا ہے۔ وہ بچہ جب تک بالغ نہ ہوگا، ساری بالغ ہونے تک ایک بچے کی پیدائش اور اس کی پرورش کیسے کی جائے، اس کا سارا جو ہے حال مصطفیٰ جان رحمت نے بیان فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا ہے نا تمہارا بچہ 2 سال کا ہے تو کیا کیا جائے؟ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے مصطفیٰ کہتے ہیں اسے نماز کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے اسے مار کے نماز پڑھاؤ، جب بچہ تھوڑا بالغ ہونے کے قریب آیا مصطفیٰ کہتے ہیں اس کا بستر الگ کر دو، اب اس کو اپنے ساتھ نہ دلا، اس کو اس کی بہن کے ساتھ نہ سلا، یعنی زندگی بڑھتی جا رہی ہے اور ہر دن مصطفیٰ کا قانون روشنی دیتا جا رہا ہے، اجالا دیتا جا رہا ہے۔ اچھا بچہ بالغ ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ اب تو نے 7 سال سے نماز کا حکم دیا ہے، اب جب 13 سال میں بالغ ہو گیا مکمل نماز آ گئی، اب فجر پڑھنے جائے گا۔ اچھا فجر کے بعد کیا کرو؟ قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ، اے لوگوں جب نماز کے لیے آواز دی جائے فوراً مسجد میں آ جاؤ، اور جب نماز ختم ہو جائے اللہ کے دیے ہوئے رزق کے لیے زمین پہ پھیل جایا کرو۔ اب تو رزق کما، اب روزی کیسے کمانی ہے؟ بخاری میں پڑھو، قرآن میں پڑھو، حدیث میں پڑھو۔ اب روزی کمانے کے بعد میں جب گھر میں دوں گا میں اس روزی کا استعمال گھر میں کیسے کروں گا؟ مصطفیٰ کہتے ہیں اس روزی کو اپنی بیوی پہ کیسے استعمال کرے گا، اپنے ماں باپ پہ کیسے استعمال کرے گا، جو کما کے آیا ہے اس کا استعمال اولاد پہ کیسے کرے گا۔ اچھا استعمال کر لیا، اب میری زندگی گزر رہی ہے، اب میرا بچہ بڑا ہو گیا، میرا بیٹا بڑا ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ اب مصطفیٰ اس بچی سے حکم دیتا ہے دیکھ کر تیرا باپ بڑا ہو گیا ہے، تیرا باپ بڑھاپے کی دہلیز پہ آ گیا ہے۔ اب مصطفیٰ کہتا ہے اے بچہ اب جس طرح تیرے ماں باپ نے تمہاری پرورش کی ہے، رب یعنی صغیرہ، بچپن میں جیسا انہوں نے پالا ہے اب تمہیں ماں باپ کو پالنا ہے۔ صبح اٹھ تو ماں باپ کا چہرہ دے، شام کو آ تو ماں باپ کا چہرہ دے، وہ کوئی خواہش کہے تو فوراً خواہش پوری کر دی جائے، ماں کچھ کہے تو پورا
کر دیا جائے، اس لیے کہ تیری جنت ماں کے قدموں میں ہے، تیری جنت کا دروازہ باپ کی پیشانی کے اندر اس کی تعظیم کے اندر رکھا گیا ہے۔ اب یہ انسان بڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں کام نہیں کر سکتا، اب میں کیا کروں گا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت آواز دے رہی ہے، وہی بچہ بڑا ہو کے بالغ ہوا، اب بالغ ہونے کے بعد 18 20 25 سال کا ہو گیا، اب اس کے نکاح کرنا ہے، نکاح کیسے کرو؟ اب مصطفیٰ کی سیرت آواز دے رہی ہے تمہیں کس طرح نکاح کرنا ہے۔ اب نکاح سے پہلے عورت کو ڈھونڈنا ہے، عورت کو کیسے ڈھونڈا جائے؟ قرآن کہتا ہے اذا اے لوگوں فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، تمہیں جو پسند آئے ان عورتوں سے نکاح کرو۔ اچھا نکاح کے لیے عورت کا سلیکشن ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ اب مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ایک مرتبہ اس کو دیکھ لے، اس کے بعد پھر جب تک نکاح نہ ہو جائے اس کی طرف نظر کرنا تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اس کو دیکھ لے، یہ شریعت رخصت اجازت دیتی ہے، اب تیری سگائی تیری منگنی ہے، اب تو اس کے لیے دعا کرتا رہے، وہ تیرے لیے دعا کرتی ہے۔ اب جب تیرا نکاح ہوگا، اب نکاح کیسے کرنا ہے وہ مصطفیٰ کی حدیث سے پڑھو، وہ بخاری و مسلم میں پڑھو۔ اچھا نکاح ہو گیا، آج پہلی رات کیا کرنا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث اس میں بھی بھلائی کرتی ہے، ابو سعید خدری کی روایتیں پڑھو، معاذ بن جبل کی روایتیں پڑھو، ابو موسیٰ اشعری کو پڑھو، حضرت ابو ہریرہ کو پڑھو۔ سرکار نے پہلی شب کے تعلق سے کیا فرمایا؟ دلہا 2 رکعت نماز پڑھے گا، دلہن 2 رکعت نماز پڑھے گی، محبت کی باتیں ہوگی، آنے والا زمانہ کیسا گزارنا ہے، آنے والا مستقبل کیسا گزارنا ہے۔ اس پہلی رات میں میاں بیوی عہد و پیمان کریں گے، میاں بیوی ایک دوسرے سے مل جل کر عہد و پیمان کریں گے، دیکھ تو میری بیوی میں تیرا شوہر، اب کبھی زندگی میں حالات بدلیں گے، تجھے میرا لباس بن جانا ہے، میں تیرا لباس بن کے رہوں گا، کبھی غریبیوں کا زمانہ آئے گا، کبھی مفلسی کا زمانہ آئے گا، کبھی تنگدستی کا زمانہ آئے گا، اس میں ہمیں صبر و شکر کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ زندگی شادی کے بعد والی زندگی ہے، اب شادی والی زندگی کے بعد کبھی کبھی من کھٹا ہو جائے، اب وہاں کیا کرنا ہے؟ آقا فرماتے ہیں شوہر کو ہمیشہ بیوی کا حق ادا کرتا رہے، بیوی ہمیشہ شوہر کی فرمانبرداری کرتی رہے۔ اچھا اولاد ہو گئی، اب کیسے پرورش کرنی ہے؟ یہ اولاد کا اب اس کی اولاد ہو گئی، اب یہ کس کیسی پرورش کرے؟ اس کا ذکر قرآن میں ملے گا، اولاد بڑی ہو گئی، اس کی تعلیم کیسے لے گا، اس کو کیسے دین سکھائے گا، مصطفیٰ کی احادیث کا خطبہ پڑھائے گا، اس کا ذکر احادیث اور مصطفیٰ کی سیرت میں ملے گا، یہاں تک کہ باپ پھر بڑا ہو جائے، اب بڑا ہونے کے بعد اسے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا ذکر حدیث میں ملے گا، یہاں تک کہ زندگی ختم ہو گئے، آخری وقت سکرات میں پڑا ہے، اب سکرات میں کیا کہنا ہے؟ مصطفیٰ کو پڑھو، بخاری میں پڑھو، مسلم میں پڑھو، ترمذی میں پڑھو۔ اچھا انتقال تو کر گیا، اب یہ قبر میں کیسے اتارا جائے گا؟ مصطفیٰ کی سیرت آواز دے رہی ہے، رسول اللہ کی حدیث آواز دے رہی ہے۔ اچھا قبر میں اتار تو دیا، اب کیا ہوگا؟ اندر کیا ہونا ہے وہ بھی مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، یعنی ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا سے لے کے جوانی سے لے کے بڑھاپا اور قبر میں آنے تک جتنے حال ہیں، ہر حال میں مصطفیٰ کی سیرت اجالا دے رہی ہے۔ اس لیے ایک ہی سیرت ایک ہی ذات ہے، جن کو فالو کیا جائے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو دنیا کے ہر محاذ پہ کامیاب نظر آ رہا ہے۔ دنیا میں سفلتا پانے والے کم نہیں ہے، دنیا میں کامیابی پانے والے کم نہیں ہے، مگر ایک دو چیزوں میں کامیابی پائے چلے گئے۔ آج پورے ملک میں ان کا کئی خطبہ، ان کا قصہ، ان کی ذکر نہیں ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت وہ ہے 1400 سال سے آج تک جتنا مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، میں نہیں کہتا، اگر میں کہوں تو کوئی کہے گا پیغمبر کو ماننے والا مسلمان ہے، اب مسلمان اپنے پیغمبر کی تعریف کرتا ہے، مصطفیٰ کی تعریف کرے گا۔ آپ کہیں تو کوئی کہے گا ہر مذہب والا اپنے مذہب کے بڑے کی بڑائی کیا کرتا ہے، میں نہیں کہتا، مگر ایک امریکہ کی دنیا کا ریسرچ کرنے والا، امریکہ کی دنیا کے لائبریریوں میں بیٹھنے والا، طرح طرح کی کتابیں کھنگالنے والا، دنیا کے مشرق و مغرب و شمال و جنوب کے حالات کو دیکھنے والا، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی قصے پڑھتا ہے، دنیا کی مہان شکتیوں طاقتوں کا خاکہ پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ پیغمبر کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، مصطفیٰ کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، تو وہ کہے بغیر نہیں رہتا۔ 1400 سال سے لے کر آج تک اس دنیا میں جتنا خطبہ پیغمبر کا پڑھا گیا ہے، ایسا خطبہ آج سے پہلے کسی کا نہیں پڑھا گیا۔ ہر دن جس کا نام ہے، ہر لمحہ جس کا نام ہے، اذانوں میں دیکھو تو پیغمبر کا نام، نمازوں میں دیکھو تو پیغمبر کا نام، درودوں میں دیکھو تو پیغمبر کا نام، مجلسوں میں دیکھو تو نبی کا نام، محفلوں میں دیکھو تو نبی کا نام، دنیا کا ہر خطہ اس میں ہر جگہ پیغمبر کا نام ہے۔ امریکہ کی لائبریری میں بیٹھنے والا مائیکل ہارٹ کہتا ہے میں نے
ذکر جیسا دنیا میں ہوا ہے اس سے پہلے اتنی کثرت سے کسی انسان کا دن ذکر دنیا میں ہوا ہی نہیں ہے. اس لیے وہ کہتا ہے دنیا کی سب سے زیادہ اتم ویکتی سفلتا پوروک شخص اگر دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب انسان ہے جو اسی مذہبی لیول کے نہیں دنیا کے ہر ڈپارٹمنٹ میں جسے کامیاب مانا جائے اگر وہ کوئی ہے تو مصطفیٰ ہے. مائیکل ہارٹ کہتا ہے دنیا میں نام کمانے والے ایک شعبے میں جا کے نام کماتے ہیں, ایک شطر میں جا کے نام کماتا ہے, کوئی ایک فیلڈ میں جا کے نام کمایا اور اسی جگہ اسی فیلڈ میں محنت کرتا رہا اور دنیا والوں کے لیے اپنی چند سیرتیں اپنی چند واقعات چھوڑ کے گیا. مگر کہتا ہے مائیکل ہارٹ مذہباً عیسائی ہے اور عیسائی اسلام کا دشمن ہوتا ہے مگر کچھ لوگ جو تعصب کا چشمہ اتار کر حسد کا چشمہ اتار کر حقیقت کا مطالعہ کرتے ہیں, حقیقت کا پڑھا کرتے ہیں تو پھر وہ حقیقت دنیا کے سامنے لا کر ہی چھوڑتا ہے. وہ کہتا ہے مصطفیٰ دنیا کی واحد شخصیت ہے جو ایک دو نہیں دنیا کے ہر محاذ پہ کامیاب نظر آ رہی ہے. I could not any another personality like him in all human history. He was only supremely successful person on both level religion and secular. مائیکل ہارٹ کہتا ہے میں نے پورے مانو اتہاس میں مصطفیٰ جان رحمت جیسا انسان نہیں پایا ہے. وہ تنہا انسانیت کے انسان ہے جو سارے محاذ پر سب سے زیادہ کامیاب اور سفلتا پوروک نظر آ رہا ہے. اس لیے دنیا کی تاریخ کھنگال ڈالو مصطفیٰ جان رحمت جیسا عظیم انسان نہ ملے گا, مصطفیٰ جان رحمت جیسا عظیم شخص نہ ملے گا. اللہ کی ذات کے بعد دنیا میں سب سے بڑا کوئی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت ہے. غالب کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ یزداں گذاشتے, غالب ثنائے خواجہ یزداں گذاشتے کہاں ذات پاک دان محمد است. یعنی مصطفیٰ جان رحمت کا کوئی قصہ کیا بیان کرے گا, 1400 سال سے بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں مگر جو بھی بیان کرتا ہے آخر میں قلم توڑ کے کہتا ہے قلم ٹوٹ گئے مگر تیری اوصاف کا ایک باب مکمل نہ ہوا. آخر میں بیان کرنے والا اعلی حضرت کی زبان بولتا ہے یا رسول اللہ آپ کو کیا کہوں کیا نہ کہوں, آپ کو پھولوں سے تشبیہ دیتا ہوں تو پھول کیا ہے آپ کے پسینے کا صدقہ ہے. حضور اگر آپ کو گلاب و گلشن کہو گلشن کیا ہے آپ کے قدموں کا صدقہ گلشن ہے. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں, ہر گسگلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور ہر چراغ مزار پہ خوشی کیسے پروانہ بار پھرتے ہیں. رسول اللہ میں آپ کو کس سے تشبیہ دوں, اگر میں آسمان سے آپ کو تشبیہ دیتا ہوں آسمان ہے کیا, آپ کے ہاتھ میں ایک بلبلا ہے. اقبال کہتا ہے لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبدی آپ جینا رنگ تیرے محیط میں ابار, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب, شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا رکوع بھی جا میرا قیام بھی جا. سرکار کو اگر آسمان سے تشبیہ دے آسمان کی وسعتیں ایسی ہیں جیسے مصطفیٰ کے ہاتھ میں پانی کا بلبلا نظر آ رہا ہے. آسمان کی وسعتوں سے زیادہ تو مصطفیٰ کے دامن کی وسعتیں ہیں. اعلیٰ حضرت کی یاد آ رہی ہے وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب میں, وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب میں. جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے, جرم کھلتے جائیں گے. اگر آسمان سے تشبیہ دوں تو آسمان تو مصطفیٰ کے ہاتھ میں ایک پانی کا بلبلا ہے. لوح کیا ہے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے. قلم کیا ہے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے. اگر کہوں کہ زمین اتنی بڑی ہے اس سے مصطفیٰ کو تشبیہ دو, زمین کی اوقات کیا ہے جس پہ ٹھوکر مارے تو زمین کا سینہ ہلتا رہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک ٹھوکر میں عود کا زلزلہ جاتا رہا, ایک ٹھوکر میں عود کا زلزلہ جاتا رہا. اللہ رکھتی ہے کتنا وقار ایریا جن کے ایریوں کا یہ حال ہے کہ ٹھوکر مارے تو زمین کا سینہ شک ہو جائے. اگر مصطفیٰ کو زمین سے تشبیہ دو تو زمین کیا ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کے نور کا صدقہ ہے. اگر سرکار کو کہوں کہ مصطفیٰ ستاروں کی طرح ہے, مصطفیٰ آسمان کی چاند کی طرح ہے تو پھر بھی ادبی ہے. اقبال کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی انصاف ہے, چاند میں تو داغ ہے ان کا چہرہ صاف ہے. چاند کیا ہے چاند خود مصطفیٰ پہ نچھاور ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں استاد زمن کہتا ہے آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ
نظارہ کرتا, یا رسول اللہ آسماں اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, روز ایک چاند تصدق میں. اس لیے جس نہج پہ تولو مصطفیٰ کو, وہ ہر انسان ہر نہج سے اعلیٰ اور سب سے بڑے نظر آئیں گے. اس لیے مصطفیٰ جان رحمت کو جس سے مثال دو, ہر مثال سے اعلیٰ مصطفیٰ ہے, ہر فکر سے اعلیٰ مصطفیٰ ہے, ہر چیز سے اعلیٰ مصطفیٰ ہے. اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں, کوئی زاویہ طے نہیں ہو پاتا ہے. آخر کیا کریں, تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی کہنا پڑے گا, یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, اور کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب کنا ہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر میں بن ہی نہیں پایا تو کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس لیے لم یمکن الثناء کما کان حقہ, لم یمکن الثناء کما کان حقہ, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد جو سب سے بڑی ذات ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. آصف بھائی ہو گیا, شرنی آ گئی, درود پاک پڑھیں. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مصطفیٰ جان رحمت, اس لیے جتنا حضور کے تعلق سے لکھا گیا, آج مجھے بیان تو کچھ اور کرنا تھا اور بات پھیلتی چلی گئی اور یہی موضوع لے لیا, اور آج کچھ اور مطالعہ کیا تھا اور کچھ جو ہے سرکار کی ولادت اور میلاد سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عرض کرنا تھا. خیر, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت عالمی سیرت ہے, قیامت تک کے پیغمبر مصطفیٰ ہے, اور قیامت تک کی کتاب مصطفیٰ پہ نازل ہونے والی وہ قرآن ہے. اب نہ کوئی پیغمبر آئے اور نہ کوئی کتاب اترے گی. اس لیے دنیا کے ہر سماج میں ترقی آتی جائے گی, ایجوکیشن آتا جائے گا, علم آتا جائے گا. شاید آج سمجھ میں نہ آئے, آنے والا دور خود بتا دے گا. 1400 سال پہلے جو مصطفیٰ نے فرمایا وہی صحیح ہے, اور لوگ اسلام کی طرف دور سے نظر آئیں گے, اور اسلام ایک دور آئے گا, لوگوں کے دل و فکر اور ذہن میں اسلام بسے گا اور مصطفیٰ کی تعلیم بسے گی. اس لیے کہ ان کی تعلیم وہ حکمت اور رحمتوں والی تعلیم ہے. شاید آج ہم مصطفیٰ کی زندگی اور خاکہ اور سرکار کی حیات کا بیان کریں تو کچھ لوگ کہیں کہ دقیقاً اسی کی باتیں ہیں, 1400 سال پہلے والی باتیں اب بیان کر رہا ہے. مگر تحقیق کوئی انتی ہوتی جائے گی, ریسرچ کا کوٹھا بڑھتا جائے گا, ڈسکوری بڑھتی جا رہی ہے, اور 1400 سال پہلے جو مصطفیٰ نے بتایا ان رازوں سے پردہ اٹھتا جا رہا ہے. یورپ کی دنیا جس کی غمازی کر رہی ہے, فلسفہ پڑھنے والا آج ایمان لے آ رہا ہے, اور سائنس پڑھنے والا آج مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا نظر آ رہا ہے. کتابیں پڑھنے والا, تحقیق کرنے والا جب مصطفیٰ کی سیرت پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے, اور اس کا دماغ اس بات کی طرف اسے غمازی کراتا ہے کہ ہاں اگر اس دنیا میں کوئی صحیح دین ہے تو اسلام ہے, اور کوئی پیغمبر اور کوئی صحیح شخصیت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی شخصیت ہے. اس لیے اسلام قیامت تک کا مذہب, مصطفیٰ قیامت تک کے پیغمبر, قرآن قیامت تک کی کتاب ہے, اور یہ اسلام قیامت تک لوگوں کے دلوں پہ رہے گا. اور ایک دن آنے والا ہے, مشکات شریف میں باب الساعت چل رہا ہے, آقا فرماتے ایک دن آئے گا کہ ما یبقی بیت علی الارض الا ادخل اللہ تعالی فیہ کلمۃ اسلام, زمین پہ کوئی ایسا کچا و پکا گھر نہ باقی رہے گا مگر یہ میرا پروردگار اس میں اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا. آج جو ہتھیار لے کر اسلام کو ٹارگیٹ بنانے پہ تلا ہو, چاہے وہ اپنا بھاشن دے کر طرح طرح کی باتیں کر کر اسلام کو ڈیمیج کرے, ایک دن آئے گا یا تو کافر کیفر کردار تک پہنچے گا, یا اللہ کا وعدہ ہے اسلام کے خلاف تلوار لے کے آنے والا اللہ تعالیٰ اسی کے دل میں نورانیت اسلام داخل فرما دے گا. ایسے واقعات ہیں, اور یا تو وہ کیفر کردار تک پہنچتا ہے یا اللہ تعالیٰ اسے ہی ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے جس کی واقعات غمازی کر رہے ہیں, تاتاریوں کے حالات جس کی غمازی کر رہے ہیں. اسلام کو مٹانے والی قوم اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. کعبہ کو مٹانے کا منصوبہ بنانے والا کعبے کا محافظ بن جایا کرتا ہے. یا یوریش تاتار کے پھنسانے سے, نشے میں کوئی تعلق نہیں پیمانے سے, تو نہ مٹ جائے گا عراق کے مٹ جانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے, وہ دور آئے گا کہ کعبے کو مٹانے والا کعبے کا محافظ بنے گا. یہ اسلام
ہر دور کا مذہب ہے، اسلام ہر دور کی ضرورت ہے، قرآن ہر دور کی ضرورت ہے، اور مصطفیٰ ہر انسان کی ضرورت کا نام ہے۔ مصطفیٰ کو چھوڑ کر مسلمان صحیح ہو سکتا ہے نہ غیر مسلم صحیح ہو سکتا ہے، اور اسلام چھوڑ کر دنیا میں کہیں بھی ترقی کی منزلیں طے نہیں کی جا سکتی ہیں۔ اللہ نے اسلام کے دامن میں وہ برکت عطا فرمائی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت نے جو تعلیم اور سیرت عطا فرمائی، اسی تعلیم اور سیرت کا نام اسلام اور ایمان ہے، اور جو اس پہ آ گیا وہ دنیا میں کیسا رہے نہ رہے مگر اس نے ہمیشہ کی ابدی زندگی اپنی کامیاب کر کے رب سے ملاقات کر لی۔ اس لیے اسلام اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کے مجموعے کا نام ایمان اسلام ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت اب آپ کا مقام و منصب کیا بیان کرے۔ آدمی کی جہاں پہنچ ہوتی ہے، جیسا آدمی کا علم ویسا حضور کا مقام بیان کرتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا خدا جانے منزل حد عرفاں کہاں تک ہے، پتہ ہر شخص دیتا ہے پہنچ جس کی جہاں تک ہے، کسی کی طور سینہ کسی کی آسماں تک ہے، یا رسول اللہ رسائی آپ کی مگر ہری میں لامکاں تک ہے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارا۔